اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. ربنا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا يخشى الدوائر ولا تغيره الحوادث، ما تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في بعده. اللهم اجعل خير عمري آخرة وخير عملي خواتمة وخير أيام يوم ألقاك فيه. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم سب کے خطاؤں کو درگزر فرما. یہ اللہ ہم سب کی زندگیاں تیرے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے. اللہ کوئی ہماری حیثیت کو اور حقیقت کو پہچانے یا نہ پہچانے، اللہ تو ہمیں سب سے بہترین پہچاننے والا ہے. یا اللہ ہماری پوری زندگی کو پہچاننے کے باوجود آپ نے کرم کیا، رحم کیا کہ ایسی مبارک مجلس میں ہمیں لا کر بٹھایا. اے میرے اللہ، ہم تیرے اسی کرم اور اسی رحم کا واسطہ دیتے ہیں، ہم سب کی پچھلی زندگیوں کو معاف کرو. اللہ تو ہی ہمیں معاف کرنے والا ہے، ہمارا تیرے سوا کوئی ہے نہیں. اللہ ہم تجھی کو اپنا رب مانتے ہیں اور تجھی کو اپنا سب کچھ مانتے ہیں. اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے. تیرا کوئی ساتھی نہیں، تیرا کوئی ساتھی نہیں، تیرا کوئی پارٹنر نہیں. تو اکیلا تنہا تنہا پورے آسمانوں کا مالک، پورے زمینوں کا مالک ہے. اے ہمارے اللہ، ہم تجھ سے ہماری پچھلی تمام زندگیوں کی معافی مانگتے ہیں. اللہ ہمیں معاف فرما. یہ اللہ تیرا وعدہ ہے، تم جب بھی جیسے بھی جس طرح بھی اپنے گناہوں کی ندامت کے ساتھ میرے طرف آؤ گے، چاہے تمہاری پچھلی زندگی کتنی ہی گناہوں میں گزری ہو، تمہارا رب تمہیں معاف کرے گا. اللہ تیرے اس وعدے پر یقین رکھ کر تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں. اللہ یہ پورا مجمع جو اتنے دیر تک تیرے اور تیرے رسول کی محبت میں یہاں بیٹھا ہوا ہے، اللہ ان کو کسی نے مجبور نہیں کیا، اللہ ان کو کسی نے کوئی لالچ نہیں دی، اللہ ان کو کسی نے کوئی پرومس، کوئی وعدہ نہیں کیا، کوئی آفر نہیں سنائی. بس انہیں بتلایا گیا کہ آج اللہ کے رسول کی باتوں کو سنو، اس کی محبت میں بیٹھو، اللہ تمہیں نوازنے والا ہے. اللہ بڑے امید کے ساتھ مجمع بیٹھا تھا کہ شاید ہمارے دلوں کی پیاس بجھ جائے گی، شاید ہمارے روح کو سکون مل جائے گا. اے ہمارے اللہ، ہم سب ٹوٹے ہوئے ہیں، کمزور ہیں، اللہ ہمیں کچھ نہیں آتا، اللہ ہر اعتبار سے گھرے ہوئے ہیں. اے اللہ ہمیں معاف فرما، ہماری پچھلی زندگیوں کو معاف فرما. اے اللہ اس مجمع کی مغفرت فرما. اللہ ہم سب کے دنیا آخرت کے اعتبار سے جتنے مسائل ہیں اللہ سب کو حل فرما. اے ہمارے اللہ، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہماری آخرت ہے. اللہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ تیرا سامنا ہے. اللہ ایسی زندگی عطا فرما کہ ہماری موت ہماری عید کا دین بن جاوے. اللہ ایسی زندگی عطا فرما کہ جس سے تو راضی ہو جاوے، تیرا نبی راضی ہو جاوے. یا اللہ ایسی زندگی سے حفاظت فرما جس سے تو ناراض ہو، تیرا نبی ناراض ہو. یا اللہ زندگیوں کے ضائع کرنے سے اور زندگیوں کے ضائع ہونے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اے میرے اللہ، یہ مجمع بڑی دیر سے یہاں بیٹھا ہے، یا اللہ اس مجمع کو خالی ہاتھ نہ لو. اللہ ہم نے ہماری ماں کو دیکھا ہے کہ آس پڑوس سے جب کوئی ڈبہ بھیجتا ہے، کوئی کھانے کی چیز بھیجتا ہے، اللہ وہ اس ڈبے کو خالی نہیں بھیجنا پسند کرتی. وہ کہتی ہے، وہ عورت اتنی غیرت رکھتی ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے اتنا کیا، ہم ان کے لیے اتنا بھی نہ کرے. اے اللہ، ایک عورت ڈبے کو خالی دینے پر اپنی غیرت کھاتی ہے. اللہ تو غیور ہے، اللہ تیرے سے زیادہ کوئی غیرت رکھنے والا نہیں ہے، اللہ تیرے سے زیادہ کوئی قدردان نہیں ہے. اللہ یہ مجمع اتنی دیر سے یہاں بیٹھا ہے، اللہ تیرے اور تیرے رسول کے تذکروں کو سن رہا ہے اور ارادے اور عزائم کر رہا ہے اور تیرے طرف بڑھنے کی نیتیں کر رہا ہے. اے اللہ تجھے تیری غیرت کی قسم، اللہ اس مجمع کو خالی ہاتھ نہ لوٹا. اللہ ہم سب کے دلوں کو اللہ ایمان سے اور ایمان کے نور سے
دین سے اور دین کی محنت کے نور سے بھر دے میرے اللہ۔ اللہ اس اجتماع کو ذریعہ بنا کر خصوصی طور پر یہاں والوں کو اور عمومی طور پر پورے عالم میں دین اور دین کی محنت کرنے والا بنا۔ اللہ یہاں آئے ہوئے ہر ایک ساتھی کو دین کا داعی بنا، دین کے بڑے بڑے کام سے لینے کے فیصلے فرما۔ اے ہمارے اللہ، ہم کمزور ہیں، ہمیں کچھ نہیں آتا، لیکن تو ہمارا رب ہے جس کے قبضے میں سب کچھ ہے۔ اللہ تو اپنی قدرت سے اللہ پورے عالم میں ہمارے چلنے چلانے کے فیصلے فرما، دین کے پھیلانے کے فیصلے فرما۔ اللہ یہ تو پکی بات ہے کہ تیرا دین پورے عالم میں پہنچ کر رہے گا۔ اللہ ذریعے کے طور پر ہم جیسے بے قسم کو قبول فرما۔ اے ہمارے اللہ، ہماری ایک پورا مجمع اپنی پچھلی زندگی کے گناہوں سے توبہ کرتا ہے۔ اللہ ہم آج تجھ سے صلح کرنے کے لیے آئے۔ اللہ ہم تجھ سے اللہ اپنے جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے آئے۔ اللہ ہمیں تجھ سے دوسری کوئی شکایت نہیں ہے۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں معاف فرما، ہمیں دین والا۔ اللہ بہت ساتھی ہمارے ایسے ہیں جو دیندار بننا چاہتے ہیں، روز نیتیں کرتے ہیں کہ نمازی بنیں گے، روز نیتیں کرتے ہیں کہ نہیں ابھی دین کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ اللہ اسی مجمع میں کتنوں نے نیتیں کی ہوں گی، لیکن اللہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، شیطان کی شیطانیت کی وجہ سے اور دین اور دنیا کی مشغولیوں کی وجہ سے پھر سے جا کر ہم ان کچروں میں پھنس جاتے ہیں، ان جھمیلوں میں اٹک جاتے ہیں۔ اللہ نیتیں تو بہت کی لیکن پھسل رہے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں پختگی نصیب فرما، استقامت نصیب فرما۔ اس مجمع میں سے تمام کو اللہ دین کا مددگار بنا، دین کا داعی بنا، دین کے لیے قربانیاں دینے والا بنا، اور جو مستورات علاقے میں اللہ سب کو نمازی بنا۔ اللہ اس مجمع کو خاص طور پر تیرے پاکیزہ گھر کا دیدار نصیب فرما۔ اللہ اس پورے مجمع کو حاجی بنا، اس پورے مجمع کو عمرے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ آدمی پیسوں سے عمرہ نہیں جاتا، آدمی پیسوں سے حج کو نہیں جاتا۔ اگر ایسا ہوتا اللہ تو کتنے لوگ گھٹ گھٹ کے مر جاتے، لیکن اللہ جو نیتیں کرتا ہے چاہے وہ جیسا بھی ہو، اللہ تو اپنے گھر کا دیدار اسے نصیب کرواتا ہے۔ اے اللہ اس پورے مجمع کو تیرے گھر کا دیدار نصیب فرما۔ اے ہمارے اللہ، یہاں اجتماع کے لائن سے جو بھی خدمتیں جن بھی لوگوں نے جس بھی اعتبار سے کی ہے، اللہ یا اللہ ان کے تمام جان کو، مال کو، ان کے جذبات کو، ان کی قربانیوں کو قبول فرما۔ اللہ آپ ہی عطا کر۔ اللہ کون کیا بدلا دے گا؟ اللہ دنیا میں کوئی کچھ بدلا نہیں دیتا۔ اللہ لوگ سامنے تالی بجاتے ہیں تو پیچھے گالی دیتے ہیں۔ اللہ یہاں کی عزت بھی دھوکا ہے اور یہاں کی ذلت بھی دھوکا ہے۔ اللہ ہم تو بس تجھ سے امید لگا کر یہ سب کچھ کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، تو اپنی شان کے مطابق ہمیں عطا کرنے والا ہے۔ اللہ ان خدمتوں کو قبول فرما۔ اللہ خاص طور پر اللہ جو لوگ کھانا پکانے کی خدمتوں میں اور پھر ان بیت الخلا اور ان تمام چیزوں کی خدمتوں میں اللہ ان کی خدمتوں کو قبول فرما۔ اللہ یہ وہ مجمع ہے جو چھپا ہوا ہے، اللہ جو تیرے رضا کے لیے وہاں آگ کی بھٹیوں کے پاس کام کر رہا ہے، بس اس لیے کہ تو ان سے راضی ہو جاوے۔ اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ اے جو اتنا مجمع آیا ہے، اللہ سب کے اپنے اپنے حالات ہیں، اللہ سب کے اپنے اپنی پریشانیاں ہیں۔ اللہ تجھے کیا بتائیں؟ اللہ بعض ہمارے ساتھی تو ایسی چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں کہ بازو والے کو تک نہیں بتا سکتے کہ میرے گھر کے کیا حالات ہوئے، لیکن میرے اللہ تو دلوں کے دھڑکنوں کو جاننے والا ہے۔ اللہ تو دلوں کے دھڑکنوں کو سننے والا ہے۔ ایک صحابی نے اپنے باپ کی شکایت کی تو تیرے نبی نے اس صحابی کو بلا کر لانے کے لیے کہا۔ اللہ اس بوڑھے باپ نے وہ چند اشعار پڑھے تھے، اللہ اس کے علاوہ کسی نے اشعار نہیں سنے، اور تو نے تیرا فرشتہ بھیج کر نبی کو اشعار سنائے اور کہا وہ بوڑھے کے آنے کے بعد اس کی شکایت بعد میں سننا، پہلے اس کے اشعار سننا۔ اے اللہ تو اس بوڑھے کے اشعار کی باریکیوں پر بھی نظر رکھنے والا، ہمارے دکھ تیرے سامنے ہے، ہمارے غم تیرے سامنے ہے، ہماری پریشانیاں تیرے سامنے ہے۔ اللہ کلیجے پھٹے ہوئے ہیں، اللہ حالات میں ہے، اللہ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، کوئی بیٹیوں کی ٹینشن لے کر بیٹھا ہے، کوئی بچوں کی نوکریوں کو لے کر بیٹھا ہے۔ اللہ سب کے دنیا کے اپنے اپنے حالات ہیں، لیکن اللہ ہماری سب سے بڑی ضرورت اللہ تیرا دین ہے، تیرے دین کی محنت ہے،
اللہ یہ سب سے بڑا جرم ہے ہمارا کہ اللہ ہم نے تیرے دین کو یتیم بنا کر رکھ دیا ہے. کوئی مسجد میں جھٹنے کو تیار نہیں, کوئی محنت کو رکنے کو تیار نہیں. اللہ سب اپنے دنیا میں مشغول کہ اللہ کل قیامت کے دن کیسے نظر ملیں گے حضرت بشیر سے, اللہ کیسے نظر ملیں گے حضرت بلال سے, اللہ کیسے نظر ملیں گے صحابہ کے اجڑے ہوئے خاندان سے. ہم ہمارے خاندان کو صاف کر رہے ہیں, اللہ اپنے خاندان کو اجاڑ کر گئے. اللہ ان کا ایک بچہ بھی آج کی دنیا میں جتنے زندہ انسان ہے اللہ ان سے بہتر تھا. اللہ وہ بچہ بھی ہمارے لیے پیسہ لے کر مرا. اللہ ہم نے بڑی ناقدری کی ہے, اللہ ہمیں معاف فرما, اللہ ہمیں معاف فرما. اے اللہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہمارا دین ہے. اللہ ہمیں کھویا ہوا دین نصیب فرما, اللہ ہمیں کھویا ہوا قرآن واپس فرما, اللہ ہمیں کھویا ہوا روح واپس فرما, اللہ ہمیں کھویا ہوا ہمارا وقار واپس فرما, اللہ کھویا ہوا دین واپس فرما, اللہ کوئی بھی دین کی محنت واپس فرما. اللہ ایک زمانہ تھا یہاں کوئی غریب ہے تیرا نام لے کر گھومنے والے بندے تھے, سب بیٹھ گئے, اللہ سب تھک گئے. اے اللہ ہمیں واپس سے اطراف فرما, اللہ ہمارے اندر روح پھونک دے تیرے دین کی, اللہ تیرے دین کی محنت کو لے کر اٹھنے والا بنا. اے اللہ آج اگر ہم نے تیرے دین پر اور دین کی محنتوں پر رحم نہیں کھایا, اللہ آگے وقت آئے گا نہ ہم پر رحم کھائیں گے کوئی, نہ آسمان پر رحم کھایا جائے گا, نہ زمین پر ہم پر رحم کھایا جائے گا. اللہ ہم نے دیکھا اسپین کو کوئی طرح نام لینے والا باقی نہیں رہا. اللہ لوگوں نے تجھے چھوڑا. اے اللہ یہ تیری دنیا ہے, تو کب آنے سکے ہستی سے مٹانے کوئی بتا نہیں سکتا. اے ہمارے اللہ یہ پورا مجمع اپنے دلوں کے ٹکڑوں کو لے کر بیٹھا ہے. اللہ دنیا آخرت کے تمام ٹکڑوں کو اللہ حل فرمانے کے فیصلے فرما. اللہ ہمارے مسائل کو حل فرما, پریشانیوں کو دور فرما. اللہ جن کے گھر میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفا نصیب فرما, جو پریشانیوں کی پریشانیوں کو دور فرما, جو قرض میں پھنستے جا رہے ہیں اللہ ان کو قرضوں سے نکالنے کے فیصلے فرما. اللہ جو دیندار بننا چاہتے لیکن بن نہیں پا رہے اللہ ان کی استقامت نصیب فرما. اے اللہ جن کے بچیوں کے نکاح رکے ہوئے ہیں اللہ اچھے سے اچھے رشتے نصیب فرما. اے اللہ اولادوں کی اولادیں بگڑی ہوئی ہیں اللہ صحیح تربیت, اور تو اپنی ذات اپنی قدرت سے اللہ ان کی تربیت فرما. اے ہمارے اللہ آج تک کی دعاؤں میں ہم نے بس تجھ سے دنیا مانگی ہے, لیکن اللہ آج کی دعاؤں میں تجھ سے تجھ کو مانگتے ہیں. اللہ تو ہمیں مل جا, اللہ تو مل گیا, سب کچھ مل گیا. اللہ تو نہیں ملا تو کچھ نہیں ملا. اللہ تیرا ملنا اصل ہے, تیرا راضی ہونا اصل ہے, تیری نظروں میں جج جانا اصل ہے. تو راضی کو اللہ سب راضی ہو جائے گے. اللہ سب کو راضی کر لیا, اب تو ناراض رہا اللہ ہم کہیں سے نہیں رہیں گے. اللہ شادی کے دن ایک دلہن کو سجایا گیا, اس کا میک اپ کیا گیا, لیکن پھر بھی ایک گھر کے کونے میں بیٹھ کر رو رہی ہے. اس کی سہیلیاں پوچھتی ہے کل تو صرف پاور لگا دی کہ ہم تیری تھوڑی تعریف کر دیتے, تو کھلے نہ سماتی ہواؤں میں اڑتی. آج کیا بات ہے کہ اتنا تجھے خوبصورت بنایا ہے لیکن پھر بھی تو رو رہی ہے. تو وہ دلہن کہتی ہے کہ یہ معنی نہیں رکھتا کہ میں تمہارے نظروں میں خوبصورت لگوں, یہ معنی نہیں رکھتا کہ میں تمہاری نظروں میں جچ جاؤں. مجھے ڈر ہے کہ میرا شوہر مجھے پسند کرے گا کہ نہیں کرے گا. اے اللہ ہمیں یہ کوئی معنی نہیں رکھتا کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے. اللہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگوں کی یہاں عزتیں ملیں گی یا نہیں ملیں گی, لیکن اللہ اگر تیری نظر سے گزر گئے دنیا کی کون سی طاقت ہمیں سرخرو کر سکتی ہے. اے ہمارے پیارے اللہ, اے ہمارے پیارے اللہ, ہم سب پر رحم فرما. اللہ اس مجمع میں سب آئے ہیں, اللہ غریب بھی آیا, امیر بھی آیا, نوکری والا بھی آیا, بغیر نوکری والے بھی آئے. اے اللہ بچے بھی آئے, بوڑھے بھی آئے, جوان بھی آئے, قربانیاں دینے والے آئے, نکلنے کی ارادہ کر کے آئے, نکلنے کی ارادہ لے کر جانے والے آئے. سب کے مسئلوں کو فرما. اللہ خصوصی طور پر اجتماع کی جگہ جنہوں نے دی ہے
اللہ ان کے گھر میں بیمار ہیں، اللہ اس کو شفا نصیب فرما، اللہ عافیت نصیب فرما، اللہ مرض دینے والی بھی آپ ہیں، مرض سے شفا دینے والی بھی آپ ہے، اے اللہ تو اپنی قدرت سے اللہ اس مرض کے ختم کرنے کے فیصلے فرما، عافیت اور صحت نصیب فرما۔ اللہ انہوں نے ایک نیک ارادہ کیا ہے، نیک نیت کی ہے اس جگہ پہ مسجد اور مدرسہ بنانے کی، اے اللہ اس میں استقامت نصیب فرما، کامیابی نصیب فرما، ہم سب لوگوں کو بھی اس میں حصہ لگانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ایسے کئی اجتماع ہونے والے ہیں، اللہ تمام اجتماع کو قبول فرما۔ اللہ ہم 2 دن آئے، جیسا حق کا اجتماع کا اللہ ہم نے ادا نہیں کیا، لیکن اللہ جو بھی ہو جیسا بھی ہو اللہ ہم تیرے ہیں اور تجھی سے یہ شکوا کر سکتے ہیں کہ ہماری تمام غلطی کوتاہیوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، اللہ اس عقل کوٹ کی خصوصی طور پر اس علاقے کی اس ضلع کی اللہ پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کی مسجدوں کو آباد فرما، ایک ایک ساتھی کو دعوت کی محنت میں پورے جان مال جذبات کے ساتھ لگانے کے فیصلے فرما۔ اللہ ہمارے مرکزوں کی حفاظت فرما، اللہ ملکوں میں چلنے پھرنے والے ساتھی، اپنے ملک میں چلنے پھرنے والے ساتھی، اللہ تمام ساتھیوں کی اللہ قربانیوں کو قبول فرما۔ اللہ ہم بہتر جانتے ہیں لوگ کیسی کیسی قربانیاں دے کر نکلتے ہیں۔ اللہ ہم نے عید کے دن محسوس کیا تھا کہ اللہ سب لوگ عید منا رہے تھے اور ہمارے دلوں میں ہمارے بچوں کی یادیں تھی، سوچ رہے تھے کہ آج کے دن اگر میرے بچے سے کوئی پوچھے تیرا باپ کہاں ہے وہ کیا جواب دے گا؟ اللہ اس کو یاد آئے گا اور اپنی ماں سے وہ الٹا پوچھے گا، ماں بتاؤ تجھ سے تیرا بکر واقعی کی وہ کیا جواب دے گا؟ اے اللہ یہ جماعت بڑی قربانیوں سے نکلتی ہے میرا اللہ، اللہ ان جماعت کے نکلنے کو قبول فرما، ان ساتھیوں کے نکلنے کو قبول فرما۔ اللہ جتنا مجمع آیا ہے اللہ ان کو دنیا آخرت کی تمام نعمتیں نصیب فرما، ان کے روز رکاوٹوں کو دور فرما، قرض کی ادائیگی کے فیصلے فرما۔ اے اللہ فقیر اپنے حیثیت کے مطابق مانتے ہیں لیکن بادشاہ اپنے حیثیت کے مطابق دیتے ہیں۔ اللہ ہمارے لیے تو سب سے زیادہ ہمارا نبی رویا ہے، اللہ میری سگی ماں میرے لیے اتنا نہیں ہوئی اتنا میرا نبی مدینے کی وادیوں میں میرے لیے رویا ہے۔ اللہ اونٹ کی پیٹھ پر بیٹھ کر اپریل کی دھوپ میں 5 گھنٹے ہمارے لیے مانگا ہے اس نے۔ اللہ مکہ کے راتوں میں تڑپتا رہا، مدینہ کی وادیوں میں سسکتا رہا، آخری موقع اللہ موت کا فرشتہ آیا ہے اور اس سے بھی کہہ رہا ہے پہلے مجھے تیرے اللہ سے پوچھ کر آؤ میرے بعد میرے امت کا کیا ہوگا، اس کے بعد میرے روح نکالنا۔ اے اللہ جو موت کے وقت میں اپنا غم کھا کر جائے، جو موت کے وقت میں اپنی امت کا غم کھا کے جائے، اللہ نے اس کے غدار پکڑے ہیں، اللہ نے اس سے بے وفایی کی ہے، اللہ نے اس کے چہرے سے نفرت کی ہے، اللہ نے اس کے چہرے کو چھوڑ دیا ہے میرا ابا۔ اللہ اس نے ہمارے لیے 14.5 سال پہلے رویا ہے، تڑپا ہے، سستا ہے، آگے برداشت کیے ہیں، اپنے اولادوں کو ہمارے لیے بھوکا رکھا ہے۔ اے اللہ اس کریم ذات نے جتنی خیر کے لائن سے ہمارے لیے دعائیں مانگی اللہ وہ تمام دعائیں ہمیں نصیب فرما، وہ تمام خیر ہمیں نصیب فرما، اور اللہ جتنی فتنوں سے اور شروں سے حفاظت مانگ کر گئی اللہ ان تمام فتنوں سے اور شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اور اللہ ہماری اس دعا کو تیرے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت چہرے کے صدقے طفیل کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔